آواز نہیں آ رہی کچھ، مجھے ہی نہیں آ رہی، پتہ نہیں کلاس شروع نہیں ہوئی۔ صالحہ باجی مجھے ہوسٹ بنائیے گا پلیز، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا میرا۔ جی صالحہ باجی جی 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 آپ نے کیا پوچھا ہے؟ پلیز دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا۔ میں نے کہا مجھے ہوسٹ بنا دیں، میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہوسٹ؟ تھا۔ آپ کو ہاں ہوسٹ بناؤں؟ اچھا کیسے بناؤں؟ اچھا یہ وہ آپ پارٹیسپینٹس میں جائیں گی، ہاں جی ٹھیک پارٹیسپینٹس ہے میں ٹھیک جائیں ہے، گی، ہاں ہو میرا گیا نیم جی، آئے گا اوپر۔ ٹھیک ہے، ہو گیا۔ تھینک یو۔ اوکے تھینک یو۔ اچھا ہمارا جو ابھی ٹاپک چل رہا ہے وہ مرکب اضافی کا ٹاپک ہے۔ مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق بنایا جاتا ہے۔ مرکب اضافی اس مرکب ناقص کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق بنایا جاتا ہے۔ مرکب اضافی کے دو پارٹس ہوتے ہیں، مرکب مضاف اور مضاف الیہ۔ مرکب اضافی کے دو پارٹس ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ مضاف وہ ہوتا ہے جس کا تعلق بنایا جائے، ٹھیک ہے، جس اسم کا تعلق بنایا جائے وہ مضاف ہوتا ہے، اور جس اسم سے تعلق بنایا جائے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ جس کا تعلق بنایا جائے وہ مضاف ہوتا ہے، جس اسم سے تعلق بنایا جائے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور ان دونوں کے الگ الگ قواعد ہیں۔ مضاف کے قواعد یہ ہیں کہ مضاف پہ کبھی بھی تنوین نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، ال نہیں آتا ہے، اور اگر یہ مثنیٰ یا جمع مذکر سالم ہو تو آخر والا جو نون ہے وہ ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین نہیں آتی ہے، ال نہیں آتا ہے، اگر یہ ہو اگر یہ جمع مذکر سالم یا مثنیٰ ہو تو آخر والا نون ہٹ جاتا ہے۔ مضاف الیہ کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا ترجمہ کرنے میں پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر مضاف کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب واسع باجی آپ بتائیے گا مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ مرکب اضافی اسے کہتے ہیں جس میں ایک قسم کا دوسرے قسم سے تعلق بنایا جائے، جیسے کسی چیز کو کیا کہتے ہیں ریلیٹ کیا جائے، تو اس کے دو 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 ہوتے ہیں پارٹس، جیسے مضاف مضاف میں جو ٹھیک ہے، ہوتا ہے تو اس کے بھی تین رولز ہوتے ہیں، جس میں ال کا داخلہ ممنوع مضاف علیہ کے نہیں، مضاف کے تین رولز ہوتے ہیں۔ جی 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 مضاف کے تین رول ہوتے ہیں، جس میں مضاف میں ال کا داخلہ ممنوع ہے، تنوین نہیں آئے گی، اور دوسرے کے یہ جمع سالم مذکر کے آخر میں یا مثنیٰ کے آخر میں نون بھی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ میں یہ فائدہ ہے کہ اس میں مجرور نہیں آتا، لیکن اس میں نہیں، جی مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہی ہوتا ہے، مطلب مضاف الیہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ مرفوع ہوگا نہ منصوب ہوگا، ہمیشہ مجرور ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، اور اس میں تنوین بھی آ سکتی ہے، اور اس میں کیا کہتے ہیں ال بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی یوز ہو سکتا ہے۔ اچھا ہے۔ اچھا زبیدہ باجی آپ بتائیے گا مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے؟ جی، مرکب اضافی کا ترجمہ پہلے مضاف الیہ کا کیا جائے گا، پھر مضاف کا کیا جائے گا۔ ویری گڈ۔ ہے آ سکتی ہے تو ایسے کیوں کریں؟ آ سکتی ہے، مضاف الیہ میں تنوین آ سکتی ہے۔ اسماعیل، مضاف الیہ اگر مثنیٰ یا جمع سالم مذکر ہو تو اس کے آخر میں جو نون آتا ہے وہ آئے گا؟
جی صالحہ باجی مضاف الیہ اگر مثنیٰ یا جمع مذکر سالم ہو تو اس کے آخر کا نون آئے گا؟ مضاف الیہ میں تو آ سکتا ہے. مضاف الیہ کے آخر میں تو پہلے کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. جی معاویہ مضاف مرفوع ہو سکتا ہے؟ جی زبیدہ باجی مضاف مرفوع ہو سکتا ہے؟ جی مضاف مرفوع ہو سکتا ہے. مضاف زبیدہ باجی ایک مرتبہ دوبارہ بتائیے گا لاؤڈلی. جی مضاف مرفوع ہو سکتا ہے. مرفوع ہو سکتا ہے. مضاف مرفوع ہو سکتا ہے، میرا سوال یہ ہے بس. ہو سکتا ہے. مضاف منصوب ہو سکتا ہے؟ جی رضوانہ باجی مضاف منصوب ہو سکتا ہے؟ مضاف منصوب تنوین نہیں آئے گی مضاف میں. لیکن پھر بھی منصوب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کہاں لکھا ہے نہیں؟ مضاف کی شرائط میں دیکھو لکھا ہوا ہے کہ مضاف منصوب نہیں ہو سکتا. لکھا ہوا ہے؟ جواب دو. مضاف منصوب ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. مضاف مجرور ہو سکتا ہے؟ جی صالح باجی مضاف مجرور ہو سکتا ہے؟ مضاف میں مجرور ہو سکتا ہے. ویری گڈ. کوئی کنڈیشن نہیں ڈالی مضاف کے لیے. کوئی کنڈیشن لکھی ہے اس کے لیے؟ کنڈیشن تھی نا کہ اس نے مجرور ہی ہونا ہے. اس کے لیے کوئی کنڈیشن رکھی ہے کہ مرفوع منصوب یا مجرور ہوگا؟ وہ اوپن ہے. وہ اوپن ہے. جب مرکب ناقص کوئی بھی ہم نے بنایا ہے وہ اوپن ہی ہوتا ہے نا. مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے، مجرور بھی ہوتا ہے. تو مرکب اضافی بھی مرفوع منصوب مجرور ہوگا، لیکن اس میں سے مضاف الیہ کو تو آپ مجرور ہی رکھیں گے ہمیشہ. وہ جو اوپن تھا نا وہ مضاف میں رکھ کر آپ پورا کر لیں گے. اوکے سمجھ آ گئی؟ اب یہ سوالوں کے جواب کس نے دیے؟ آپ نے دیے نا. پھر آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہے ہمیں عربی. فروخ اور کتنے دھڑلے سے آپ یار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی. اب مجھے بتائیں کہ یہ سن کے آپ کا جو مورائل ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ مجھے بتائیں. یعنی آپ دھڑلے سے آگے کہتے ہیں جی آپ نے جو آج پڑھایا مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. میں نے جو پڑھایا آپ کو نہیں آئی سمجھ؟ اگر نہیں آئی تو سوالوں کے جواب آپ نے کیوں ٹھیک دیے؟ ایک دفعہ نہیں دیا، دوسری دفعہ تو ٹھیک دے دیا نا. صحیح ہے نا؟ تو یہ خام خیں کی میں کہتا ہوں ایک وہ ہے کہ جی سمجھ نہیں آئی. سمجھ ساری آپ کو آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی یقین کریں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اپنے آپ کو یقین دلائیں. ٹھیک لگے گا آپ کو ایسے ہی کہ کچھ آ نہیں رہا، لیکن وہ جو نہیں آ رہا وہ سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آپ کو آ رہی ہے لیکن آپ کو یقین نہیں آ رہا اصل میں کہ یہ ہمیں آ رہا ہے. بس یہ یقین قائم کرنے کی کوشش کریں. اوکے جی. لے جی مرکب اضافی میں نے آپ کو بتا دیا. میں آپ کے سامنے کچھ مرکب اضافی لکھتا ہوں، ترجمہ کر دیں. ٹھیک ہے. ہاں جی مرکب اضافی ہے. جی زبیدہ باجی کتاب اللہ مذکر مرکب اضافی ہے. جی مرکب اضافی ہے. کتاب اللہ کیونکہ مضاف الیہ حالت جر میں ہے. اللہ اوکے. مرکب اضافی ہے نا. ٹھیک ہے. یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. چیک کر لیں رولز پورے ہو رہے ہیں نا. ترجمہ کریں. جی زبیدہ باجی ترجمہ کریں. جو اللہ کی کتاب
اللہ کی کتاب، تو وہ بھی اللہ کی کتاب تھا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہاں پر مضاف منصوب تھا، مضاف مرفوع بھی، سوری. مضاف مرفوع رکھ دیا. اگر مضاف کو میں مجرور رکھوں تو کیا؟ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب. اوکے جی. یہ کبھی مرفوع یا منصوب نہیں ہوگا، اس نے مجرور ہی ہونا ہے. مضاف مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب یہ مرکب ناقص کی صورت میں آ گیا نا. اور مرکب ناقص ہمارا مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اوکے جی. تو اللہ کی کتاب دیکھ لیا آپ نے جی. اب شروع ہو جائیں ایک طرف سے، میں ایک ایک کنسٹرکشن لکھ رہا ہوں، ترجمہ کریں جی. آصف. بیت اللہ. جی صالحہ باجی بیت اللہ. جی بیت اللہ کا گھر. اللہ کا گھر. اوکے. یہ مرکب اضافی ہے. جی ہاں مرکب اضافی ہے، کیونکہ وہ گھر کی وہ کی جا رہی ہے نا، اس کا تعلق بنایا جا رہا ہے، اللہ کا گھر ہے. اور اس پہ مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد پورے ہو رہے ہیں. جی ہو رہے ہیں. وہ یہ ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور یہ مجرور بھی ہے، وہ اللہ، لفظ اللہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ کا گھر. اللہ کا گھر کس فارم میں ہے؟ مرفوع. بس یہ بھی ہم نے فارم بھی بتا دینی ہے جی. فروخ. عبد جی رضوانہ باجی عبداللہ مرکب اضافی ہے. جی مرکب اضافی ہے، تعلق جوڑا جا رہا ہے، اللہ سے تعلق، اللہ کا شرائط بندہ، پوری ہو رہی ہے. اللہ کا بندہ. جی شرائط پوری ہو رہی ہے. مجرور تو اللہ ہی، اور ابدو جو ہے اس میں ال نہیں آ رہا، تنوین نہیں آ رہی، لیکن مرفوع آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پورے مرکب اضافی کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع. مرفوع اللہ. اللہ کا بندہ. سمجھ آ گئی؟ تو آپ کا نام مرکب اضافی ہے. کون ہے عبداللہ؟ مجھے پھر بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے عبداللہ. عبداللہ مرکب اضافی ہے، اللہ کا بندہ. جی حسن. نصر اللہ. جی زبیدہ باجی. اللہ کی مدد. اور اس کا اعراب کیا ہے؟ نصر اللہ یہ مرفوع ہے اس طرح. ہے نصر اللہ. نصر کا ترجمہ نہیں آتا؟ نہیں آنا چاہیے جی. آگے چلے. نصر کا، نصر اللہ. ثاقب. اللہ کی مدد. اذا جاء نصر اللہ. یار سورۃ النصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے. اوکے جی. جی پھر واپس آ گیا آپ پہ. اوکے. رحمت اللہ. جی زبیدہ باجی نہیں، آپ سے پوچھ لیا تھا. جی صالحہ باجی آپ بتائیے گا رحمت اللہ کا ترجمہ. ایک منٹ. رحمت اللہ، جی اللہ کی رحمت. ٹھیک ہے. اس کا اعراب بتا دیں. یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر میں کہوں رحمت اللہ کہوں اگر میں، تو کیا یہ مرکب اضافی ہوگا؟ رحمت اللہ. نہیں ہوگا، لیکن لفظ اللہ جو ہے وہ مجرور نہیں ہونا چاہیے اس میں، اگر مرکب اضافی شاباش. مضاف الیہ مجرور. اللہ کی رحمت مرفوع. شاباش. جی جناب. کلام اللہ. جی رضوانہ باجی کلام اللہ. اللہ کا کلام، اور یہ مرفوع ہے. اوکے ماشاءاللہ. اللہ کا کلام. اعراب مرفوع. منصوب ہو تو کیا بنے گا؟ جی رضوانہ باجی اگر یہ منصوب ہو تو کیا بنے گا؟
کلام اللہ، ویری گڈ. منصوب کلام اللہ. مجرور اگر یہ مجرور ہے تو کیا بنے گا زبیدہ باجی؟ جی کلام اللہ. اوکے. کلام اللہ. ایکسلنٹ ایکسلنٹ ایکسلنٹ. جی تیار جی. عذاب اللہ. جی صالحہ باجی عذاب اللہ ترجمہ کرتے ہیں اور آپ بتا دیں. جی اللہ کا عذاب، اور یہ مرفوع ہے. اللہ کا عذاب اور فرسٹ فارم میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کے عذاب کی بھی فارمز ہیں، فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ فارم. تو یہاں پہ جو میں نے فرسٹ فارم میں ذکر کیا ہے عذاب اللہ، اللہ کا عذاب. جی جناب. نعمت اللہ. جی رضوانہ باجی نعمت اللہ. اللہ کی نعمت اور مرفوع حالت ہے. اگر یہ منصوب ہو تو کیا ہوگا؟ نعمت اللہ، اور مجرور ہوگا تو نعمت اللہ. ویری گڈ. اللہ کی نعمت. جی جناب. خش جی زبیدہ باجی خشیت اللہ. خشیت اللہ. اللہ خشیت. ڈر کی معنی نہیں آتا ہے. جی ڈرنے کی معنی نہیں آتا ہے. خشیت جی جی ڈرنے. اللہ کا ڈر. ٹھیک ہے اللہ کا ڈر. اوکے. اور اس کا وہ اور آپ بتا دیں خشیت اللہ. مرفوع مجرور حالت ہے. خشیت اللہ، اللہ کا خوف. اعراب مجرور. ایکسیلنٹ. منصوب ہوتا تو خشیت اللہ، مرفوع ہوتا تو خشیت اللہ. اوکے جی. جی تیار آپ. عباد اللہ. اللہ جی صالحہ باجی عباد اللہ. اللہ کی عبادت. اور آپ بتائیں. یہ ایک منٹ کا ہاتھ آیا ہوا ہے. یہ عبداللہ وہ منصوب ہے نا. عباد اللہ. ایک منٹ. ہاں اوہو تو لکھا بھی ہے. ایک سیکنڈ. اب میں اس کو کے بندے. ایکسیلنٹ. اچھا عباد اللہ. اچھا اس کے ہاں بعد جی، نہیں یہ ہے بندے. مرفوع ہے. اچھا ہاں مرفوع. ٹھیک بندے. ہے. ہاں اچھا عبد مطلب دیکھیں عبداللہ اللہ کا بندہ. عبد جو ہے وہ واحد ہوتا ہے اور عباد ہاں ہاں عبد کی جمع مکسر ہے. عباد اللہ اللہ کے بندے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اگر یہ منصوب ہوتا تو کیا ہوتا صالحہ باجی؟ عبداللہ. عباد اللہ اللہ کے بندے. عباد عبد کی جمع اور ترجمہ بندے. مساجد اللہ. جی رضوانہ باجی مساجد اللہ. اللہ کی مسجد مرفوع حالت ٹھیک میں ہے. ہے. اس کا مرفوع حالت میں ہے. اللہ کی مسجدیں. اللہ کی مساجد. بیت زیدن زید کا گھر. بیت اسماعیل. جی زبیدہ باجی بیت اسماعیل. اسماعیل کا گھر. ٹھیک ہے. اس کا عراب. بیت وہ حالت مرفوع حالت ہے. کون سی حالت ہے؟ مرفوع. اسماعیل کا گھر. اسماعیل کو کیسے میں شو کروں؟ اسماعیل کا عراب کیا ہونا چاہیے صالحہ باجی؟ اسماعیلو مطلب یہ وہ اسماعیلی. اسماعیل وہ نہیں غیر سوری، یہ منصرف تو ہے. منصرف. ہاں اس میں تو وہ نہیں آیا ہے نا. ہاں حالت ایک جر پیش میں آئے گا ضمیر نہیں وجود اسماعیل. کریں گے. بات سنیں ایک ایک کر کے بول دیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ایک منٹ صالحہ باجی آپ بتائیے گا آپ کیا کہہ رہی ہیں.
میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ حالت جر میں زیر نہیں قبول کریں گے نا، تو اس لیے ہاں نہیں، ایسے ہی ہے نا، مضافلے کا کیا قاعدہ ہے؟ وہ تو اس میں حالت جر میں ہی ہوگا ہمیشہ، تو اسماعیل یہاں پہ مضافلے نہیں بن رہا؟ بن رہا ہے، لیکن تو لیکن حالت کیا؟ جر میں ہی رہے گا۔ اچھا لیکن اس میں اچھا جی، زبیر کہہ رہی تھی. جی میم، آپ کیا کہہ رہی تھی؟ میں کہہ رہی تھی کہ اسماعیلہ ہے تو یہ مطلب حالت جر ہی ہے اسماعیلہ، کیونکہ غیر منصرف ہے۔ کیونکہ جر قبول نہیں کرتا ہے۔ اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات سمجھ. اچھا، مطلب یہ غیر منصرف ہے. اسماعیل جی نبی کا نام ہے، اور ہم نے 6 انبیاء پڑھے تھے جو منصرف تھے، ان کے علاوہ جتنے بھی نبیوں کے نام آئیں گے وہ غیر منصرف ہوں گے. جی تو اس لیے یہاں پہ اسماعیل لا آئے گا. صالحہ باجی، آپ کو سمجھ آئی کیسے کہہ رہی جی ہوں؟ جی جی ہاں جی ہاں ہاں. اب کیونکہ مطلب یہاں پہ اسماعیل آنا تھا، لیکن کیونکہ ہم نے پڑھا ہے غیر منصرف اسما، تو اس میں ہم نے 6 انبیاء کے نام پڑھے تھے جو کہ منصرف ہوتے ہیں. وہ تھے نوح، ہود، لوط، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صالح اور شعیب. ان کے سوا جتنے بھی انبیاء آئیں گے وہ سب منصرف ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اور جو سوری وہ سب غیر منصرف ہوں گے. تو باقی جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں، غیر منصرف کے 2 قواعد ہیں کہ وہ تنوین کو قبول نہیں کرتا اور جر کو قبول نہیں کرتا. تو بھائی تو اسماعیل آئے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک. رضوانہ باجی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جی اب سمجھ میں آ گیا میرے نا. تو یہ غیر منصرف ہے، تو اس میں نہ جر کو جی قبول کرے گا اور نہ تنوین کو قبول کرے گا، تو اس میں ہم منصوب لگا دیں گے، بیت اسماعیلہ. بتائیں. نہیں، منصوب مطلب وہ ہاں ٹھیک ہے، شاباش. زبر لگا. بیت اسماعیل، لام پہ کیا ڈالوں؟ جی شاباش. بیت اسماعیل، اسماعیل غیر منصرف ہے، اور ہم نے پڑھا تھا غیر منصرف کی دو ڈیمانڈز ہیں. نمبر 1 کہ ہم نے ڈبل حرکت نہیں لینی، اوکے، اور مجرور زیر کے ساتھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے، لہذا بیت اسماعیلہ. اب آپ سے پوچھا جائے جی اسماعیل یہاں پر اعراب کے اعتبار سے کیا ہے، کیا جواب دیں گے؟ مجرور ہے. کوئی کہیں گے مجرور کیسے، یہ تو زبر کے ساتھ آ رہا ہے، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ آپ کہیں گے ہم نے لسان القرآن پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے لسان القرآن کورس کیا ہوا ہے کہ غیر منصرف اسم جو ہے وہ مجرور بھی زبر کے ساتھ ہوتا ہے. اوکے جی. جی جناب، میں کہنا چاہتا ہوں اسامہ کا گھر، تو کیا عربی ہوگی؟ جی رضوانہ باجی، اسامہ کا گھر. بیت اسامہ. پورا بولے نا، مطلب اسامہ آگے جو گولتا ہے اس پہ کیا آئے گا؟ کیا بولا؟ اسامہ بیت اسامہ. تا کیا بولوں میں، کیا بولوں؟ مطلب تا کے اوپر اسامہ، مطلب یہ اس طرح لکھا جائے گا کہ ایک سیکنڈ میں آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں. الف سین الف سا، اور جب ہم اس کو عربی میں لکھیں گے نا تو یہ گولتا آئے گی. اب یہ تو ہو جی گیا او پیش سا ما. اب گولتا پہ کیا آئے گا؟ گولتا پہ بھی زبر آئے گا، غیر منصرف ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک بھائی. اسامہ کا گھر. آپ کا نام کیا ہے؟
आलियान किस तरह होता है? आइन से? आलियान, आन अलिफ नून है ना? चले ठीक है। आलियान का घर। जी सना बाजी आप पार्टिसिपेट करेंगी? जी करूंगी। चले ट्राई करें। आलियान का घर। बैतु हम्म आलिया आलियान आलियानी नहीं, अलिफ सोच। नून आएगा एंड पे, तो हम्म आलियाना। वेरी गुड। कि जिन मुज़क्कर अस्मा के आखिर में अलिफ और नून आता है वो भी गैर मुनसरिफ हैं, मतलब सुलेमान, इमरान, आलियान। ठीक है, तो इनका अरब ऐसे होता है आलियानू, आलियाना, आलियाना, जी नहीं आएगी। ठीक है, तो भाई तू आलियाना। वेरी गुड, माशाल्लाह। एंड पे अलिफ नून आ रहा है ना, हमारा काम तो हो गया। हाँ जी। बैतुन क्यों यार? किसी भी बैत पे तुन लगा हुआ है। बैतु आली। अच्छा सना बाजी, किसी भी ये जो बैत हैं या ये जितने भी इस्मा लिखे हैं, किताबुल्ला, बैतुल्ला, अब्दुल्ला, खशियतुल्ला, मतलब किसी के ऊपर भी दो पेश क्यों नहीं आ रहे मरफू फॉर्म है? तो क्योंकि ये इसके रूल में है ना कि तनवीन नहीं लेते, मुजाफ वेरी गुड। तनवीन नहीं लेते। मुजाफ। वेरी गुड, माशाल्लाह। या ना, ठीक है। अलिफ नून वाले मुजक्कर भी गैर मुनसरिफ होते हैं। ठीक है जी। आसिफ का घर। अच्छा, अभी ये साथ ही लिखा गया। चलें, ठीक है, अब ये समझ आ गई ना ये कैसे है भाई। तो आसिफिन, क्योंकि आसिफ जो है वो तो मुनसरिफ ही है, तो इसलिए उसके नीचे दो ज़ेर ही आएंगी। ठीक है, क्यों? चलें। आसिफिन। इब्राहिम का घर। साथ अच्छा, लिखा ये आ रहा है। थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, बैतु आसिफिन में क्या, ये मेरी समझ में नहीं आया। देखें, मतलब आप बनाएं आसिफ का घर। अब आप बनाएं मुरक्कब आसिफ का घर। मतलब हम इसमें तनवीन लगा सकते हैं, इसमें आपने बैतु इसमें आसिफिन लिखा है। मुजाफिले में तो लगा सकते हैं ना, मुजाफिले मजरूर होना चाहिए। जी जी, सही है। मुजाफिले मजरूर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो मुनसरिफ है तो फिर तो आप तनवीन लगा सकते हैं ना। ठीक है, मुनसरिफ अच्छा या गैर मुनसरिफ? जी मुनसरिफ या गैर मुनसरिफ हुआ ना? नहीं, आसिफ तो मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ होता है तो फिर तो वो जर में जेर को कबूल ही नहीं करता, दो जेर को, या दो जेर को भी नहीं करता, जेर को भी नहीं करता, अगर जी। गैर मुनसरिफ होता। अभी मुनसरिफ है इसलिए आसिफिन आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये मैं थोड़ा समझूंगी इसको, मैं थोड़े से याद नहीं आ रहा मुझे। ओके, जो हमने सारे कवायद पढ़े थे ना, रंगों के नाम और तमाम मोनस अस्मा और वो जो कुछ पैटर्न्स पढ़े थे वो हमने गैर मुनसरिफ के पढ़े थे। तो उनमें तो दो तनवीन और ज़ेर नहीं आती है हालत जर में, बाकी सब में तो आती है ना। तो आसिफ जो है उस पैटर्न पे पूरा नहीं उतर रहा, गैर मुनसरिफ में कहीं पे भी नहीं आ रहा आसिफ। ठीक है, अच्छा रिजवाना बाजी, इब्राहिम का घर मुरक्कब बनाए। नहीं करिए बेटा, इब्राहिम का घर, वो तो उन्होंने बनाया बैतु इब्राहिमा। अच्छा, तो यहाँ पे इब्राहिमा क्यों आया, एक जबर क्यों आई है और जबर ही क्यों आई है? ये क्योंकि नबी के अंबिया के नाम पे हो रहा है, और दूसरी बात ये गैर मुनसरिफ है। हम्म, अंबिया के नाम पे आ रहे तो गैर मुनसरिफ। वेरी गुड, मुआविया का घर। शुक्र है अभी पहले कर लिया। अच्छा जी, सालेहा बाजी आप बनाए मुआविया का घर। बैतु मुआविया मुआवियती, नहीं सॉरी, मुआवियता होगा। वेरी गुड, और ये मुआविया ता क्यों होगा? वो
دیکھیے گول تھا وہ یہ اس میں آ رہا ہے نا مطلب تمام جو مذکر اسماء جن کے آخر جی میں بولتا ہے گی وہ غیر منصرف ہے. جی ٹھیک ہے. گھر بیتو معاویہ تا. ٹھیک ہے جی. ہاں جی عائشہ کا گھر. جی ثنا باجی عائشہ کا گھر. بیت ہوں عائشۃ عائشۃ. ویری گڈ. تمام مؤنث اسماء غیر منصرف ہیں تو بیتو عائشہ تھا. پورا بولو جان نہیں چھوڑے گی. بیتو عائشہ تو. ایک رہ گئی حرکت بس. تو آپ نے کہہ دی تا, انہوں نے کہہ دی تی, پیچھے سے کوئی کہہ دے. تین ہی حرکتیں ہیں ٹوٹل. ہاں بتاؤ کیا ہوگی, جلدی کرو. بیتو عائشہ تی. تو اتنی دیر سے جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس کا کیا رزلٹ نکلا کہ عائشہ تی. اسے عبد الرحمان سمجھاؤ اسے. ٹھیک ہے, چائے نہیں پینے دینی اسے, یہ سمجھا کے اس نے آنا ہے. جی میکال کا گھر. جی میکال کا گھر. زبیدہ باجی. جی میم کیا بولی؟ میکال ایسے سمجھ لیں میکائیل کا گھر. میکائیل کا گھر. بیتو میکائیل. ویری گڈ. اب آپ نے اس کے آخر میں زبر کیوں لگائی؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے فرشتوں کا نام. ویری گڈ. بیتو میکا میکالا. بیتو میکالا. بیتو میکالا. علی کا گھر. ساتھ ہی آ گیا. اچھا یہ ساتھ ہی آ گیا. بیتو علی. سمجھ آ رہی ہے نا ایسے کیوں ہے. ٹھیک ہے. علی یہ ایکسیلنٹ. فاروق لاسٹ کر کے ختم کرتے ہیں. عمر کا. جی ثنا باجی عمر کا گھر. بیت عمرہ. عمرہ. ویری گڈ. صالحہ باجی انہوں نے عمرہ کیوں کہا ہے؟ وہ یہ غیر منصرف اس میں آ گیا نا وہ کیٹیگری. غیر منصرف کہاں پہ آتا ہے؟ ہاں غیر منصرف میں کہاں پر کیا آتا ہے؟ پوچھا آپ نے؟ عمر غیر منصرف میں کہاں پر آتا ہے؟ وہ ہے کنفیوز. مطلب جیسے میکائیل کا میں پوچھوں تو آپ کہہ دیں گی تو فرشتوں کے فرشتوں کا نام ہے نام ہے. غیر منصرف میں. ہاں تو ہاں عمر کہاں پہ آتا ہے غیر منصرف میں؟ یاد نہیں کوئی ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. اچھا چلے میں بتا دیتی ہوں ایک گھر. سیکنڈ. بیتو عمرہ. سبحانک اللہم و بحمدک. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک مرتبہ نا سارے غیر منصرف ریوائز کر دیتی ہوں جو ہمارے پاس 2 منٹ باقی ہیں اس میں. ٹھیک ہے تاکہ آپ کی ریویژن ہو جائے. اچھا غیر منصرف اسماء میں ہم نے جو سب سے پہلی کیٹیگری پڑھی تھی وہ پڑھی تھی تمام مؤنث اسماء غیر منصرف ہوں گے. زینبو زینبا زینبا. فاطمہ تو فاطمتا فاطمتا. عائشہ تو عائشتا عائشتا. ٹھیک ہے. سارے مؤنث اسماء ثنا صالحہ ام واسع زبیدہ سارے ام واسع. ٹھیک ہے. ہاں مطلب سارے یہ جو بھی ہوں گے نا مؤنث اسماء وہ سارے کیا ہوں گے غیر منصرف. اس کے بعد آتے ہیں ایسے مذکر اسماء جن کے آخر میں گولتا آئے. حمزہ اور کون سا ہوگا حمزہ اسامہ. ٹھیک ہے. یہ ان سب کے آخر میں گولتا آ رہی ہے تو یہ بھی سارے غیر منصرف ہیں. یعنی ان کا رب بھی ایسے ہوگا اسامہ تو اسامتا اسامتا. حمزہ تو حمزتا حمزتا. اور ایسے مذکر اسماء جن کے آخر میں الف اور نون آئے. عمران سلیمان علیان. ٹھیک ہے. عمرانو عمرانہ عمرانہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فرشتوں کے نام
جیسے جبرائیلو، جبرائیلا، جبرائیلا، میکائیلو، میکائیلا، میکائیلا، ہاروتو، ہاروتا، ہاروتا، یہ بھی فرشتے کا نام ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آتے ہیں شہروں اور ملکوں کے نام. مکتو، مکتا، مکتا، مصرو، نہیں اگر مصر وہ ایجپٹ کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ بھی غیر منصرف میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے. مصرو، مصرا، مصرا، اس طرح سے کر کے. اچھا پھر اس کے بعد آتے ہیں 6 انبیاء ہیں جو کہ منصرف ہیں، باقی غیر منصرف ہیں، مطلب ان 6 پہ تنوین وغیرہ آتی ہے، باقی سب پہ نہیں آتی ہے. وہ 6 یہ ہیں: نوح، حود، لوط، صالح، شعیب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. ان کے علاوہ باقی جتنے انبیاء ہیں وہ سارے غیر منصرف کی کیٹیگری میں آئیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں مکسر اچھا رنگوں کے نام بھی غیر منصرف میں آتے ہیں: احمرو، احمرا، احمرا، ابیدو، ابیدا، ابیدا. اور پھر جمع مکسر کے پیٹرنس: علماء، علماء کے پیٹرن پہ جتنے بھی آئیں گے، جیسے فعلاء، ٹھیک ہے. اچھا اور اس کے بعد اولیاء کے پیٹرن پہ جو آئیں گے: اولیاء، 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 یعنی اولیاء، انبیاء، اصدقاء، یہ سارے ایک ہی پیٹرن ہے. اغنیاء، ٹھیک ہے. اچھا اور اس کے بعد آتے ہیں مساجد، یہ ایک پیٹرن ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک پیٹرن ہے موازین، ٹھیک ہے. مصابیح، مفاتیح، ایک پیٹرن ہے دواب، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے کچھ متفرق اسماء پڑھے تھے غیر منصرف میں، جن میں ہم نے پڑھا تھا عمر، ابلیس، اور کون سے پڑھے تھے زبیدہ باجی؟ آپ بتائیے گا، فرمائیں گے. جو بتائیے وہی تو ہے، کیا پوچھی ہے؟ وہ جو غیر منصرف اسماء کے لاسٹ پہ ہم نے ایک متفرق اسماء کی لسٹ پڑھی تھی، 5-6 تھے میرے خیال سے. تفریق اس میں نہیں یاد آ رہا مجھے. نہیں یاد آ رہا؟ اچھا یہ نا میں گروپ پہ بھیج دوں گی، مجھے اس میں سے 2 ہی یاد آ رہے ہیں، عمر اور فرعون، ابلیس. فرعون نہیں تھا، جی فرعون. ہاں عمر، اور یہ جو آپ بتا رہی ہیں اور جہنم ہوگا تو نہیں یاد، ایک جگہ فرعون، ہوتی ہے آپ فرعون تھا، ٹھیک ہے. ثنا باجی آپ ابلیس، کیا کہہ رہی ہیں؟ ابلیس، فرعون، جہنم، قارون اور عمر. ابلیس، فرعون، قارون، عمر اور ایک اور بولا آپ جہنم. نے، جہنم. ہاں ویری گڈ، شاباش بھائی. چلیں ٹھیک ہے، عمر، ابلیس، فرعون، قارون، جہنم. اوکے ٹھیک ہو گیا. چلیں بھائی اب منڈے کو ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.